اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ قال عز وجل فی سورۃ النمل امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ وقال عز وجل فی سورۃ یونس الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے 3 آیات جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں نے سورۃ البقرہ سے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، آیت نمبر 80۔ دوسری آیت میں نے سورۃ النمل سے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، آیت نمبر 62۔ اور تیسری آیت میں نے سورہ یونس سے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 91۔ یہ آیات تلاوت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی حمزہ استفہام کو دوسرے حمزے کے ساتھ پڑھنے کا اور لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ استفہام یہ وہ حمزہ ہوتا ہے جو سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں سوال کرنے کے لیے جو 2 حروف استعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم حروف استفہام کہتے ہیں، ان میں ایک حمزہ ہے اور دوسرا حل ہے۔ حمزہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ حمزہ اصل میں وہ الف ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت ہوتی ہے یا علامت سکون ہوتی ہے، یعنی حمزہ کی اصل جو ہے وہ الف ہی ہے۔ جب الف پر کوئی حرکت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا الف ساکن ہو جائے تو اب اس کو الف نہیں کہا جاتا بلکہ حمزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حمزہ استفہام پر جو حرکت آتی ہے وہ زبر حرکت آتی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ حمزہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حمزہ وصل ہوتا ہے جو کسی لفظ کے پہلے حرف کو پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حمزہ وصل جو ہے لام تعریف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے، فعل امر میں استعمال ہوتا ہے، زیر والا ہوتا ہے یا پیش والا ہوتا ہے، اور کچھ اسماء ایسے ہیں جن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ مثلا اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے جس پہ زیر حرکت ہوتی ہے، ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے جس پہ زیر حرکت ہوتی ہے۔ پھر فعل کے حوالے سے مزید فی ابواب میں باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال، ان تینوں بابوں میں جب ماضی کی گردان کی جاتی ہے تو ماضی کی گردان میں جو حمزہ استعمال ہوتا ہے وہ حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے اور تینوں بابوں میں زیر والا ہوتا ہے، اور ان تینوں بابوں کا جو مصدر استعمال ہوتا ہے وہ بھی حمزۃ الوصل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور وہ حمزۃ الوصل بھی زیر والا ہی ہوتا ہے۔ تو حمزہ کی ایک قسم ہوتی ہے حمزۃ الوصل جو کسی لفظ کے پہلے حرف پر سکون ہونے کی وجہ سے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حمزۃ الوصل حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے لام تعریف کے ساتھ استعمال ہوا، اسم میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اسم اور ابن کا حمزہ، اور فعل میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال کا فعل ماضی کا حمزہ۔ حمزہ کی جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ حمزۃ القطع ہوتی ہے، اور حمزۃ القطع جو ہے یہ عارضی حمزہ نہیں ہوتا بلکہ یہ لفظ کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے ما قبل جب ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اپنی حرکت برقرار رکھتا ہے، جبکہ حمزۃ الوصل والے لفظ کو جب ہم ما قبل سے ملا کر پڑھتے ہیں تو حمزۃ الوصل کی حرکت جو ہے وہ نہ پڑھی جاتی ہے اور نہ ہی لکھی جاتی ہے۔
حروف میں سے لام تعریف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان میں حمزہ استعمال ہوتا ہے، ان کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے وہ حمزۃ القطع ہوتا ہے۔ جیسے حروف مشبہ بالفعل میں انا اور انا کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ القطع ہے، اور یہیں سے آپ نے حمزۃ القطع کی حرکت کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ حمزۃ القطع کی حرکت جو ہے وہ زیر بھی آ رہی ہے اور زبر بھی آ رہی ہے۔ گنتی کے چند اسماء کے علاوہ باقی جن اسماء کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے وہ حمزۃ القطع ہوتا ہے، اور وہ گنتی کے جو چند اسماء ہیں وہ میں نے حمزۃ الوصل کے تحت ذکر کر دی ہیں۔ مثلا اسم ہے، ابن ہے، پھر ابن کی مؤنث ابنہ ہے، پھر ابن اور ابنہ کا مثنیٰ ہے، اسم کا مثنیٰ ہے، پھر اثنانی ورڈ ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اثناتانی ورڈ ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو اسماء ہیں ان کا حمزہ حمزۃ القطع ہوتا ہے، جیسے علام کا حمزہ حمزۃ القطع ہوتا ہے۔ ابراہیم اسم کے شروع میں آنے والا حمزہ حمزۃ القطع ہے، زیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اسحاق، اسماعیل، ایوب، پھر دوسرے اسماء جیسے اذا کا حمزہ حمزۃ القطع ہے، اذ کا حمزہ حمزۃ القطع ہے۔ پھر افعال میں باب افعال سے جو فعل امر استعمال ہوتا ہے اس میں حمزہ جو ہے وہ حمزۃ القطع ہوتا ہے، اس لیے وہ ماقبل ملا کر پڑھے جانے کی صورت میں گرتا نہیں ہے۔ تمام ابواب سے فعل مضارع کی گردان کے واحد متکلم کے صیغے میں جو حمزہ آتا ہے وہ حمزۃ القطع ہوتا ہے۔ تو ایک پکچر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے حمزۃ الوصل کی اور حمزۃ القطع کی۔ اب حمزہ چاہے حمزۃ الوصل ہو یا حمزۃ القطع ہو، اس کی اصل جو ہے وہ الف ہی ہے، یعنی اس الف کو ہم حمزہ کہہ رہے ہیں جس الف پہ کوئی حرکت لگی ہوئی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں آپ کو جو حمزۃ الاستفہام ہے اس کا استعمال بتاؤں گا حمزۃ الوصل والے الفاظ کے ساتھ اور حمزۃ القطع والے الفاظ کے ساتھ، کہ جب حمزہ استفہام حمزہ وصل اور حمزہ قطع والے الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر ان دونوں کو ملا کر کیا لکھا اور کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم آسان کریں گے اس طرح سے کہ ہم حمزہ کی بجائے جو حمزہ کی اصل ہے الف، اس کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو میں اب یوں کہوں گا الف الاستفہام کا استعمال الف الوصل اور الف القطع کے ساتھ۔ تو پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جب الف الاستفہام الف الوصل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو الف الوصل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے، الف الاستفہام کو جب الف الوصل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو الف الوصل جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ الف الوصل کون سا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ الف الوصل وہ الف ہے جو لام تعریف کے علاوہ والا ہے، یعنی لام تعریف کے ساتھ جو الف الوصل یا حمزۃ الوصل استعمال ہوتا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی الف الوصل دو طرح کا ہے نا، ایک وہ الف الوصل ہے جو لام تعریف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ایک دوسرا الف الوصل ہے۔ تو وہ الف الوصل حذف کر دیا جاتا ہے جو لام تعریف کے ساتھ والے الف الوصل کے علاوہ ہوتا ہے۔ مثال سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا ایک فعل ہے اشترا یشتری اشتراءً، باب افتعال کا شین را یا حروف مادہ ہیں۔ تو فعل ماضی میں واحد مذکر حاضر کا میں صیغہ بنا رہا ہوں اشتریتا۔ اشتریتا قلمً ایک جملہ فعلیہ ہے، تو نے ایک قلم خریدا۔ اب اشتریتا میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے، الف الوصل ہے۔ اس کے ساتھ جب میں حمزہ استفہام یعنی الف الاستفہام کو استعمال کروں گا اور کہوں گا اشتریتا قلمً، تو قاعدے کے مطابق الف الوصل جو ہے وہ حذف کر دیا جائے گا اور آپ اس کو پڑھیں گے اشتریتا قلمً، اشتریتا قلمً۔ تو اشتریتا قلمً از ایکل ٹو اشتریتا قلمً۔ اور اس اصول کے پروف کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سے آیت کوٹ کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا. اب یہ جو اتخذتم ہے نا، یہ اتخذتم تھا، تو حمزہ استفہام یعنی الف الاستفہام پلس حمزۃ الوصل الف الوصل، اور الف الوصل باب افتعال کا استعمال یہاں بھی ہوا ہے. تو اتخذتم کو اتخذتم لکھا اور پڑھا گیا. اور ایک ایگزامپل میں نے آپ کو قرآن مجید سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 کی صورت میں دے دی. اور بھی ایگزامپلز ہیں، لیکن میں ایک ایک ایگزامپل ہر کانسیپٹ کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب چلتے ہیں جی دوسرے پوائنٹ کی طرف، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حمزۃ الاستفہام یعنی الف الاستفہام حمزۃ القطع یعنی الف القطع کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو قاعدہ یہ ہے دونوں الفوں کو ایک ساتھ لکھا اور پڑھا جائے گا. یعنی حمزہ استفہام جب حمزہ قطع کے ساتھ استعمال ہوگا، دوسرے الفاظ میں الف الاستفہام جب الف القطع کے ساتھ استعمال ہوگا تو دونوں الف جو ہیں وہ ایک ساتھ لکھے جائیں گے. ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے پاس ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ انت زیدن. انت زیدن میں انت کا حمزہ جو ہے یہ حمزۃ القطع ہے، الف القطع ہے. اس جملے کو جو میں سوالیہ بنانے کے لیے حمزۃ الاستفہام یعنی الف الاستفہام استعمال کرتا ہوں تو میں کہوں گا انت زیدن. تو دونوں الف جو ہیں الف الاستفہام اور الف القطع یا حمزۃ الاستفہام اور حمزۃ القطع یہ دونوں لکھے اور پڑھے جائیں گے. اور اس قاعدے کی ایگزامپل کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ النمل سے آیت نمبر 62 تلاوت کی ہے. الہ مع اللہ، یہ حمزہ استفہام ہے اور آگے ہے الہن، اور الہن کا حمزہ جو ہے حمزۃ القطع ہے. تو یہاں پر دو حمزے اکٹھے ہو رہے ہیں، حمزۃ الاستفہام اور حمزۃ القطع، الف الاستفہام اور الف القطع، اور دونوں الف جو ہیں لکھے اور پڑھے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور بھی قرآن مجید میں بہت سی ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی. اب چلتے ہیں جی تیسرے قاعدے کی طرف، اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ استفہام حمزہ وصل کے ساتھ استعمال ہوگا، اور وہ حمزہ وصل جو ہے وہ لام تعریف والا حمزہ وصل ہوگا. یعنی الف الاستفہام پلس الف الوصل، اور کون سا الف الوصل؟ لام تعریف والا الف الوصل یعنی حمزۃ الوصل. جب ایسا کیس ہوگا تو یہ جو دونوں الف ہیں، الف الاستفہام اور ال کا الف، ان دونوں الف کو الف مد کی صورت میں لکھا اور پڑھا جائے گا. یعنی یہ آ کی آواز دیں گے. ہمارے ہاں اردو میں جس طرح عام میں الف مدہ لکھا جاتا ہے نا، تو بالکل اسی طرح یہ لکھے اور پڑھے جائیں گے. ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں تو بات واضح ہو جائے گی. مثلا میرا ایک جملہ اسمیہ ہے الصلح خیرن، صلح بہتر ہے. اس جملے کو میں سوالیہ بناتا ہوں حمزہ استفہام کے ذریعے، تو میرا جملہ بنے گا آ پلس الصلح خیرن. اب جب ان کو ملا کر ہم پڑھیں گے اور لکھیں گے تو لکھنے میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں الف کے اوپر بڑی مد ڈال دی جائے گی، اور پڑھا بھی مد کی صورت میں جائے گا. کیسے پڑھا جائے گا؟ الصلح خیرن، کیونکہ بڑی مد کو آپ جانتے ہیں کہ کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اور اس قاعدے کے پروف کے لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کوٹ کی ہے، ایک آیت، بہت ساری آیات ہیں، ایک آیت جو کوٹ کی ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 91 ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کیا اور اسے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اسے کہا گیا کہ کیا اب کی عربی ہوتی ہے الآن، اور الآن میں جو ال ہے اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے اور لام تعریف کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور جب اس کے ساتھ حمزہ استفہام لگا تو اب کیسے لکھا جا رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے آنا، اور پڑھا بھی کیسے جا رہا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو الحمدللہ جی میں نے آپ کو آج کے لیکچر میں حمزہ استفہام جس کو میں نے الف الاستفہام کہا اس کا کمبینیشن دکھایا حمزہ وصل کے ساتھ اور حمزہ قطع کے ساتھ.
یعنی الف الوصل کے ساتھ اور الف القط کے ساتھ۔ الف الوصل کو ہم نے دو طرح سے دیکھا۔ ایک الف الوصل وہ الف تھا جو لام تعریف کے ساتھ استعمال ہوا تھا، یعنی وہ حمزۃ الوصل جو لام تعریف کے ساتھ استعمال ہوا تھا، اور دوسرا اس کے علاوہ تھا۔ تو ہر طرح سے ہم نے حمزۃ الاستفہام کو حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل کے ساتھ ملا کر لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ دیکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور مفید ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے کانسیپٹ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔